لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى واللیل اذا سجا، قسم چاش کے وقت کی، واللیل اور قسم رات کی، اذا سجا جب وہ تاریک ہو جائے، چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ آپ سے دشمنی کی ہے. یہ سورہ ضحیٰ جو ہے بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے. نمبر 11 پر یہ صورت نازل ہوئی اور اس کے بعد سورہ علم نشرح نمبر 12 پر نازل ہوئی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، بیچ میں کچھ موقف ہو گیا تو کفار مکہ نے طعنہ دینا شروع کیا کہ ان کے رب نے تو ان کو چھوڑ دیا ہے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ کو تسلی دی اور فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے کوئی دشمنی ہے. یہ تو ایک اللہ کا نظام ہوتا ہے، اس نظام کے ماتحت سب چیزیں چلتی ہیں. یہ والضحیٰ واللیل جو شروع میں 2 قسمیں کھائی ہیں، بڑی مناسبت ہے. چاش کا وقت اور رات کا تاریکی. رات کی تاریکی گزرتی ہے، صبح چاش کا وقت آتا ہے 9-10 بجے. تو دن جب روشن ہوتا ہے تو یہ دلیل نہیں ہوتی کہ اللہ پاک رات سے ناراض ہو گئے اور اب رات نہیں آئے گی، دن آ گیا ہے تو اب دن ہی دن رہے گا. نہیں، چاش کا وقت بھی گزر جائے گا اور چاش کا وقت گزر کر پھر آہستہ 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 ہوتے ہوتے آفتاب غروب ہو جائے گا، دن چلا جائے گا، رات آ جائے گی. معلوم ہوتا ہے کہ دن کا آنا یہ دلیل ہے کہ اللہ رات سے ناراض ہو گیا، اور رات کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ دن سے ناراض ہو گیا. کبھی روشنی کبھی تاریکی. اسی طرح یہاں پر بھی کبھی وحی اور کبھی نہیں ہے. کبھی وحی کے انوارات نازل ہو رہے ہیں اور کبھی وحی کے انوارات موقوف ہو رہے ہیں. اللہ کا نظام ہے. جیسا رات کا آنا اور دن کا آنا جانا یہ اللہ کے نظام کے ماتحت ہوتا ہے، تو یہی وحی کا معاملہ بھی ہے. تو وحی کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے، جیسے کفار مکہ دلیل پکڑ رہے ہیں کہ آپ کا رب نے آپ کو چھوڑ دیا. نہیں، چھوڑا نہیں ہے. وہ ایک نظام ہے ہمارا تکوینی، اس کے مطابق یہ سب کام ہوتا ہے. اور یہ کفار سمجھ لے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، البتہ آخرت پہلی والی سے آپ کے لیے بہتر ہے. آخرت ایک تو ہے کہ آخرت عالم آخرت، اور ایک یہ ہے کہ ہر دن کا دوسرا دن. جیسے آج ہمارا دن جو ہے ٹیوزڈے گزرا، کل منڈے تھا، تو کل منڈے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو روحانی ترقیات تھی آج ٹیوزڈے میں اس سے زیادہ ہوئی، پھر اس کے بعد اس سے زیادہ ہوگی. ہر آنے والے دن کے اندر آپ کی روحانی ترقی بڑھتی چلی آتی ہے. تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا ایک مطلب یہ ہے. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو عالم آخرت ہے وہ تو آپ کے لیے عالم دنیا سے بہت اعلیٰ درجہ ہے. وہ تو اتنا اعلیٰ درجہ ہے، اتنا اعلیٰ درجہ ہے، اتنا اعلیٰ درجہ ہے کہ تمام اولین آخرین سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سب موجود ہوں گے، اور تمام کی موجودگی میں مقام محمود پر آپ کو اللہ تعالیٰ قائم فرمائیں گے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، جس کے اوپر اولین اور آخرین رشک کریں گے. تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام کے تمام لوگ، حتیٰ کہ ملائکہ رشک کریں گے کیا مقام ہے. تو آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہت اعلیٰ درجہ ہے. اس لیے ان کفار مکہ کے کہنے سے آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں. ان کو کہنے دیجیے، جو کہتے ہیں کہتے رہیں، بکتے رہیں، ورنہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے معاذ اللہ کوئی دشمنی ہے. اس ایک نظام ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یہ کفار یاد رکھیں، ہم اپنے محبوب کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اور یہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے. لہٰذا ان باتوں کی وجہ سے آپ جو ہے چھوٹا دل نہ فرمائیں. آپ کو تو اللہ پاک نے، آپ کے رب نے بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے. جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا. اللہ اکبر. ایک امتی بھی میرا جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوگا.
مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت اللہ راضی ہوں گا جو آپ اس میں مجھ سے وعدہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، میں اس وقت اپنی راضی ہوں گا جب کہ آپ میرے ایک ایک امتی کو جہنم سے نکال دیں۔ اللہ جزا خیر دے ہمارے آقا ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے امتیوں کی اتنی فکر ہے کہ باپ کو اپنے بیٹوں کی کیا فکر ہوگی، باپ سے زیادہ آپ کو اپنے امتیوں سے محبت ہے، اتنا عشق ہے، تعلق ہے۔ اللہ ہم کو اس کی قدر نصیب فرمائے۔ علم یجد کے یتیماً فآوا، کہ آپ کو یتیم نہیں پایا کہ آپ کو ٹھکانہ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیدائش سے پہلے سب جانتے ہیں آپ کے والد محترم خواجہ عبداللہ ان کا انتقال ہو گیا تھا جب آپ دنیا میں تشریف لائے، یتیم تھے۔ 6 سال کی عمر تھی کہ آپ کے والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو ڈبل یتیم ہو گئے، والد بھی چلے گئے، والدہ بھی چلے گئے، اور عمر مبارک خالی 6 سال کی ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا خواجہ عبدالمطلب کی پرورش میں آئے، 8 سال کی عمر تھی کہ آپ کے دادا بھی دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا ہے آپ کے چچا ابو طالب۔ ابو طالب نے آپ کی اتنا خیال کیا ہے، اتنا خیال کیا حقیقت میں، کہ ایک چچا اپنے بھتیجے کا جو حق ادا کر سکتا ہے، یوں کہنا چاہے کہ اس سے زیادہ ہی کیا ہے۔ پورا زندگی اپنی موت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں رہے، حمایت کرتے رہے۔ البتہ ہجرت سے کچھ 1-2 سال پہلے ان کا بھی انتقال ہو گیا، ابو طالب کا۔ اس کے بعد طائف کا واقعہ پیش آیا ہے۔ پھر اس کے بعد یتیماً فآوا، ٹھکانہ کیا دیا پھر اللہ نے آپ کو؟ اللہ نے اوس اور خزرج ان کے ستارے کو چمکایا، ان کی قسمت چمکی، اور اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ سے اوس اور خزرج کو پہنچا دیا، اور بڑے اعزاز کے ساتھ یہ لوگ اپنے یہاں اس در یتیم کو لے گئے۔ اور پھر ایسی ان حضرات نے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر جانثاری کی ہے کہ چشم فلک نے اور زمین کے اوپر ایسی مثال دنیا کے اندر ملنا ناممکن ہے کہ جس جانثاری کے ساتھ حضرات انصار مدینہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مدد فرمائی، سپورٹ دیا، تو فآوا، کس طریقے سے ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ لہٰذا اس کے شکر کے اندر آئندہ 3 باتیں آ رہی ہیں، 3 باتوں کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے، اور آئندہ 3 باتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی نعمت تو یہ ہے کہ آپ کو یتیم پایا۔ عموماً یتیم کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، لیکن ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، عزت کے ساتھ رکھا، اور حتیٰ کہ عزت کی بلندی پر پہنچایا۔ ووجدک ضالا فہدی، آپ کو شریعت سے نواقف پایا، پھر آپ کو شریعت کا علم دیا، اتنا علم دیا شریعت کا کہ اولین اور آخرین کے علوم ایک طرف، تمام انبیاء علیہ السلام کے علوم ایک طرف، اس سے کہیں بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو علوم الہیہ اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اتنے علوم دیے گئے آپ کو۔ دوسری نعمت ووجدک عائلا فاغنی، اللہ نے آپ کو مفلس پایا، پھر آپ کو غنی کر دیا۔ والد ماجد کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، ترکی کے اندر بہت معمولی چیز چھوڑی تھی، کوئی آپ مالدار نہیں تھے، بلکہ شروع کے اندر بہت ہی غربت کا اور فقر و فاقے کا زمانہ تھا، حتیٰ کہ بکریاں بھی چرائی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو مائل کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مالی تجارت کے اندر آپ کو بطور مضاربت کے رکھا، اور باقاعدہ ان کے مالی تجارت لے کر آپ نے شام کا سفر کیا ہے، جو مشہور واقعات ہیں۔ اس طریقے سے حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ کو اللہ نے غنی کیا۔ پھر جب نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مکہ مکرمہ کی مالدار ترین عورت تھی، اور اللہ نے بڑا نوازا تھا۔ رب ذوالجلال نے جس مال کے اعتبار سے نوازا، اور پھر اس کے بعد روحانی اعتبار سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں لا کر دے دیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا مال آپ کے لیے مباح کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میرے مال میں پوری اجازت ہے، آپ اس میں جو چاہیں تصرف کریں۔ اس طریقے سے آپ کو غنی فرمایا، اور رب ذوالجلال نے یہ تیسری نعمت کا تذکرہ فرمایا۔ اب 3 نعمتوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد ان تینوں نعمتوں کے شکر کے اعتبار سے فرما رہے ہیں کہ پہلی نعمت یہ تھی کہ آپ کو یتیم پایا، آپ کو ٹھکانہ دیا، لہٰذا فاما الیتیم فلا تقہر۔ آپ کو معلوم ہے کہ یتیم کا دل کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی یتیم آپ کے پاس آ جائے تو کبھی اس پر سختی نہ فرمائیے، بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے۔ آپ نے نرمی کا معاملہ فرمایا، بلکہ قیامت تک انسانوں کو اس کی ہدایت دی، اور فرمایا انا وکافل یتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اتنا قریب ہوگا جیسے 2 انگلیاں، اتنی قربت اس کو مجھ کو حاصل ہوگی۔ پہلی نعمت کے شکریہ کے اندر یہ فرمایا کہ آپ یتیموں کے ساتھ بالکل نرمی کا معاملہ فرمایا، کبھی سختی نہ فرمائے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی سوال کرنے والے کو نہ جھڑکیے،
جیسے کہ آپ نے غربت کا زمانہ بھی دیکھا ہے، غریب کا دل بھی کیسا ہوتا ہے وہ آپ نے محسوس کر رکھا ہے، لہذا کوئی سائل آپ کے پاس آ جائے تو کبھی اس کو نہ جھڑکیے، اور یقیناً پوری زندگی آپ کا عمل جو ہم کو بتلا رہا ہے، نہ کسی یتیم کو آپ نے دروازے سے نکالا اور نہ کسی سائل کو آپ نے اپنے دروازے سے واپس کیا، اپنی حیثیت سے زیادہ ہی ہمیشہ اس کو نوازا ہے۔ اور تیسری نعمت ہے کہ آپ شریعت کے علوم سے ناواقف سے، آپ کو شریعت کا علم دیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان فرماتے رہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی بیان فرماتے رہے اسی لفظ حدیث کی بنیاد کے اوپر، لفظ حدیث ہے، اسی بنیاد کے اوپر ہمارا اکابر علماء دیوبند نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشادات عالیہ ہے ان کو حدیث کہا گیا، اور حدیث کا عنوان دیا گیا حدیث کی بنیاد کے اوپر۔ اور بھی دوسرے دلائل ہیں، لیکن حدیث کو حدیث جو کہا جاتا ہے اس کی ایک دلیل اکابر علماء دیوبند نے یہ آیت شریفہ سے استنباط فرمایا ہے کہ چونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے، اور آپ نے بیان فرمایا ہے، پوری زندگی بیان فرماتے رہے، قرآن کی تفسیر فرماتے رہے، اور دوسری اللہ کی طرف سے جو وحی آتی تھی وحی خفی اس کو بیان فرماتے رہے، اس نسبت سے آپ کے احادیث مبارکہ کو حدیث اور اس کی جمع احادیث آتی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ اخلاص اور آخر کی دو صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، بڑی فضیلت والی صورت ہے۔ سورہ قل یا ایھا الکافرون، آپ صلی اللہ تعالی وسلم سونے سے پہلے روزانہ یہ تین آخر کی صورتوں کو ایک مرتبہ پڑھتے تھے، اپنے ہاتھ پر دم فرماتے تھے اور پورے جسم میں پھیرتے تھے، پھر دوسری مرتبہ پڑھ کر ہاتھ پر دم فرماتے تھے، پورے جسم میں پھیرتے تھے، اور تیسری مرتبہ پڑھتے تھے اور ذرا تھوک کرتے تھے، ذرا سا اس کا ذرا سا تھوک کا ذرا ہاتھ پر آ جائے، پھر اپنے جسم مبارک پر پھیرتے تھے، اور اسی طرح قل یا ایھا الکافرون ہی پڑھ کر سجا کرتے تھے۔ یہ آپ کا ہمیشہ کا معمول تھا، اللہ مجھ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ اخلاص بہت زبردست صورت ہے۔ سورہ کافرون میں کفر و شرک سے بیداری ہے، اور سورہ اخلاص کے اندر توحید ہے۔ اس لیے مغرب کی بعد کی دو رکعتوں کے اندر ہم اپنا معمول بنا لیں عام طور پر کہ پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت کے اندر قل ھو اللہ، تاکہ ہماری جب رات کی ابتدا ہو رہی ہے تو رات کی ابتدا ہی سے ہمارا یہ عمل بتلا دے کہ ہم شرک سے بالکل بیزار ہیں، اور ایمان اور توحید ہمارے قلب میں ہے۔ قل ھو اللہ پڑھی ہم نے پڑھی۔ صبح فجر کی نماز کے اندر سنت کے اندر بھی یہی دو صورتیں پڑھنا مناسب ہے۔ اس دن کی ابتدا ہو رہی ہے تو دن کی ابتدا ہی کے اندر ہم نے قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر شرک سے بیداری کا اللہ کے سامنے اقرار کیا کہ ہم شرک و کفر سے بالکل بیزار ہیں، اور قل ھو اللہ پڑھ کر اللہ کی توحید کا الحمدللہ اقرار فرمایا۔ اسی طرح آخر کی دو صورتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خود بیمار ہوتے یا آپ کے اہل بیت میں سے کوئی بیمار ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کو پڑھ کر بیمار پر دم فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمارے گھر میں بیمار ہوتے ہی رہتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ بیماروں کے اوپر یہ دو صورتیں پڑھ کر دم فرماتے تھے۔ اسی طرح مغرب کے بعد صبح ان تینوں صورتوں کو پڑھ لیا جائے، چاروں صورتوں کو پڑھ لیا جائے تو بہت فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے تعلق نصیب فرمائے۔ رمضان شریف میں الحمدللہ تراویح کے اندر تعلق رہا، تلاوت میں تعلق رہا، رمضان کے بعد بھی اللہ ہمارے تعلق قائم و دائم رکھے۔ اللہم آمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو آلہ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اجعلنا من متقاء النار، اللهم اجعلنا من متقاء النار۔ اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا، أن تغفر لنا ذنوبنا۔ اللهم يا واسع الفضل اغفر لنا ذنوبنا۔ اے اللہ، آپ کو بہت مبارک مہینہ، بہت مقدس مہمان ہمارے پاس آیا، آج اس کی آخری رات ہے۔ اللہ پورے مہینے میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی اور جو کچھ بے احترامی ہوئی معاف فرما دے، اور آپ کے فضل سے اور آپ کے رحمت سے قیام و قیام کی جو توفیق ہوئی اور جو اعمال اور جو کچھ بھی آپ کے فضل سے ہوا، اس میں چاہے یقیناً کوتاہی ہے، کمی ہے، لیکن آپ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اپنے رضا کا ذریعہ بنا دیجئے، اپنے رضا کا ذریعہ بنا کر معاف فرما دیجئے۔ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ کو، ہمارے گھر والیوں کو، بچوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے تمام رشتہ داروں متعلقین کو،
ہمارے تمام ان لوگوں کو جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جن کا ہم پر حق ہے، جنہوں نے ہمارے ساتھ کیسا بھی سلوک اور احسان کا معاملہ کیا ہو، ان سب کو پوری امت کو معاف فرما۔ اے اللہ معاف فرما دے، آپ معاف کر دیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اے اللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یقیناً آپ کی رحمت سے ہم پورا یقین رکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آپ نے اسی لیے ہم کو عطا فرمایا کہ آپ ہم کو گناہوں سے پاک صاف فرما دیں، تقوی عطا فرما دیں۔ اے اللہ بس آپ اپنے فضل سے ہم کو تقوی عطا فرما دیجئے، معاف کر دیجئے، اپنا قرب عطا فرما دیجئے، ہم کو ظاہری اور باطنی طہارت عطا فرمائیے، تقوی ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور رمضان کے بعد بھی اپنا وفادار بندہ بن کر، اپنا وفادار بندی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ نمازوں کا اہتمام، ذکر و تلاوت کا اہتمام، اسی طریقے سے دین کی فکر اور آپ کو ہمیشہ راضی کرنے کا دل کے اندر جذبہ ہو، گناہ سے نفرت ہو، ایمان کی محبت ہو، اور ایمان والی صفات اخلاق حمیدہ ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ایسی زندگی اور ایسی مبارک اعمال ہم سب کو عطا فرما، ہماری مدد فرما، اہل فلسطین کی مدد فرما، اوپر سے نیچے دائیں بائیں ہر طریقے سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کا کرم کا فاضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ولا تجعلنا فینا شقیا ولا محروما ولا مطرودا، اللہ ہم سب کو سعید روحوں میں شامل فرما دے، کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، اپنے فضل و رحمت سے بھرپور حصہ اپنی رحمت کا عطا فرما کر ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ ربنا ہمارے والدین کو معاف فرما دیجیے، جو کمزور بیچارے ہیں، جن کے والدین کمزور ہیں، خدمت کے محتاج ہیں، بیمار چل رہے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ قوت جسمانی اور روحانی عطا فرما، اور جن کے والدین کا دونوں کا ایک کا انتقال ہو گیا ہے ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے اوپر انوارات کی بارش نازل فرما، رمضان کی رحمتیں نازل فرما، ان کی قبر کو ریاض جنہ بنا، ہمارے ایک ایک عمل کا ثواب ان کو پہنچا، اور سب سے بڑھ کر ہمارے آقا ہمارے محسن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ آپ کے روح مبارک کے پر کروڑوں کروڑوں بلینوں اپنی خاص و خاص رحمت نازل فرما۔ اللہم آت سیدنا محمد الوسیلہ والفضیلہ والمقام المحمود الذی وعدتہ، اللہم انک لا تخلف المیعاد، آپ کو مقام وسیلہ عطا فرما، مقام شفاعت کبریٰ عطا فرما، قیامت کے میدان میں ہم کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے لواء الحمد کے نیچے صحابہ کرام مشائخ اعظام کے زمرے میں ہمارا حشر مقدر فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستی مبارک سے جامع کوثر عطا فرما، اور حساب یسیر کا معاملہ فرما، دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرما، دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ اپنے کرم سے پرصراط کے اوپر عافیت سے گزار کر دخول اولی کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما، اور جنت میں اپنا دیدار عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک، مدارس کا تکفل فرما، یا اللہ تمام مدارس کا غیب سے انتظام فرما، جتنے دینی مراکز جتنے دینی کام ہو رہے ہیں سب کی حفاظت فرما، تمام کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اخلاص عطا فرما، مخلصین میں ہم سب کو شامل فرما، دینی تمام کرنے والوں کو مخلصین میں مقبولین میں شامل فرما، ہم کو بھی اللہ اپنے مقبول بندیوں میں شامل فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأساتذتنا ولمشایخنا ولأکابرنا ولأصاغرنا ولأحبابنا ولمحبینا ولمحسنینا ولمن لو حقنا علينا ولمن أوصانا بالدعاء، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه أجمعين، آمين اللهم آمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔